اب صحیح ہو چکا ہے، لیکن ابھی چڑچڑاپن باقی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ چڑچڑاپن بھی جلدی ختم ہو جائے۔ حافظ صاحب، آج کلاس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ حذیفہ بھائی، آج کی کلاس میں بہت انٹرسٹنگ سٹوری لایا ہوں جو ایک صحابی کی ہے۔ حافظ صاحب، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹو صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان پر ایمان لائے ہوئے اور پھر ایمان پر فوت ہوئے ہوئے۔ حافظ صاحب، اس صحابی کا کیا نام ہے؟ حذیفہ بھائی، اس صحابی کا نام ہے عکاشہ ابن محصن۔ حافظ صاحب، عکاشہ ابن محصن کیسا نام ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ چھوٹو، عکاشہ ابن محصن کا معنی ہے بالوں اور پودوں کا گنجان ہو جانا۔ یہ صحابی کا نام ہی کافی ہے، کیونکہ صحابی اور پیغمبر کے نام ہی کافی ہے، اس کے معنی پہ نہیں جانا چاہیے۔ عکاشہ ابن محصن جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی وہ بڑے مرتبے کے صحابی ہیں، اور وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک تھے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ بہتر ہے کہ یہ اپنی اولاد کا نام صحابی یا صحابیات یا پیغمبر کے نام سے رکھے، یہ باعث برکت ہے، اور اپنی اولاد کا نام فرشتوں کے نام سے نہ رکھے، یہ مکروہ ہے۔ صحابی اور تابعین نے اپنی اولاد کا نام فرشتوں کے نام سے نہیں رکھا۔ حافظ صاحب، یہ تابعین کسے کہتے ہیں؟ حذیفہ بھائی، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ حافظ صاحب، فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹو، فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے بنی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین بارش کے ایک قطرے سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اور جس کی ایک بار باری آ گئی ہے اس کی دوبارہ باری قیامت تک نہیں آتی ہے۔ حافظ صاحب، یہ آکاش نام رکھنا کیسے ہے؟ حذیفہ بھائی، یہ معنی کے اعتبار میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہندوانہ نام ہے۔ ایسا نام رکھنا جس کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں نہ آیا ہو اور یہ مسلمانوں میں استعمال بھی نہ ہو، بہتر ہے کہ ایسا نام نہ رکھا جائے۔ جنگ بدر کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے اور ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر انہیں دے دی اور کہا، جاؤ اس سے لڑو۔ جیسے ہی وہ ان کے ہاتھوں میں آئی تو وہ ایک بہترین تلوار بن گئی۔ تو پھر ان نے جنگ بدر بھی اس سے لڑی، اور جب تک وہ زندہ تھے ان نے یہی تلوار یوز کی، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین معجزہ ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار صحابیوں میں سے تھے۔ وہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ تمام جنگ بدر اور تمام غزووں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ سن 12 ہجری 633 میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو وہ مرتدوں کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، میں بتاتا ہوں۔ حضرت اسید ابن حضیر ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، اور مزاح اور
ایسی چل رہی تھی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی ٹچ کی. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کا بدلہ چاہیے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو بدلہ. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے نہیں, میری کمر میں قمیض نہیں ہے, آپ بھی قمیض اتارے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے قمیض اتاری اور عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمر سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا. پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا, میرا مقصد مہر نبوت کو بوسہ دینا تھا. ماشاءاللہ. ایک کتاب میں ہے کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا اور ان نے صحابہ کرام کو بلایا اور بولا کہ میرے اوپر جس کا حق ہے وہ اپنا حق آ کر مجھ سے لے لے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے کہ میرا حق ہے کیونکہ آپ نے جنگ غزوہ احد میں مجھے ایک کوڑا مارا تھا اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے. پھر اس نے نبوت کے مہر کو بوسہ دیا. ایک موقع پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے اور کہا میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور وہ فری میں جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داری دار چادر پہنی ہوئی تھی اور کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں سے ہوں. اور پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم, اے عکاشہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور تم بھی فری میں جنت میں جاؤ گے. انصار میں سے سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں سے ہوں اور میں بھی فری میں جنت میں چلا جاؤں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک عکاشہ, اس کا معنی ہے کہ عکاشہ بازی لے گیا ہے, یعنی قبولیت کے ٹائم اس کے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے تھے اور ان نے اپنے قبیلے جا کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت سارے لوگ ان پر ایمان لائے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان نے ایک لشکر بھیجا اور اس کے کمانڈر کا نام تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے آگے حصے پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ کے بھتیجے کو قتل کیا تھا اور پھر بدلے میں طلحہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا اور طلحہ نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور پھر جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور تو پھر طلحہ شام بھاگ گیا اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو پھر وہ دوبارہ اسلام لائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے مسلمان ہونے پر میں بہت خوش ہوں, لیکن آپ نے 2 بڑے صحابیوں کو شہید کر دیا تھا, اسی وجہ سے میرا دل بہت دکھا ہے, جس میں سے ایک عکاشہ تھا.
پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر میں نے ان دونوں کو شہید کر کر جنت میں بھیج دیا ہے اور ان دونوں نے مجھے جہنم جانے سے بچا لیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیار بھری کہانی پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔